بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے گا۔ اچھا، اور اپنی رائے بھی دے دیا کیجئے کمنٹ باکس میں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ ڈور بند کر کے جائیں اور فی الحال مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، پی اے کو ہدایت دیتا وہاں سے بھیج چکا تھا۔ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا وہ صوفے پر ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھ گیا۔ کافی پیتے ہوئے اس نے ایقان کا نمبر پریہان سے مانگ کر اسے کال ملائی۔ بیل جاتی رہی، کال اٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کافی پی کر واٹس ایپ پر اسے وائس نوٹ بھیجا۔ سین ہوا تو اس نے پھر سے کال کی۔ اس بار کال اٹینڈ ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، ایقان نے مدھم لہجے میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ایقان؟ رباس نے نرم لہجے میں جواب دیا اور سوال بھی کیا۔ جی میں ٹھیک ہوں، وہ کچھ نروس سی جواب دے رہی تھی۔ شاید اس اچانک کال کا مطلب سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا تو کال نہیں کر پایا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ وہ اسے جانچنا چاہ رہا تھا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے برا نہیں لگا۔ وہ گڑبڑا کر بولتی اسے معذرت کرنے سے روک گئی۔ ایقان، جب میں نے کال نہیں کی تو تم نے بابا سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو کر پوچھ رہا تھا۔ ایقان اس کے سوال پر خفیف سی ہو گئی۔ میں تو بس، وہ وضاحت کی کوشش میں ناکام ہوتی خاموش ہو گئی۔ مجھے ایمانداری سے جواب دینا، یہ میری طرفداری تھی یا اپنا بھرم رکھنے کی کوشش کی تھی تم نے؟ رباس نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ شاید دونوں ہی، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ رباس آہستگی سے مسکرا دیا۔ میرا نمبر سیو کر لو، کال کرتا رہوں گا، اور مجھے تمہارا بھی ڈیلی میسیج تو ایک ضرور ملنا چاہیے۔ وہ اچانک دھونس بھرے لہجے میں بولا۔ کیسا میسیج؟ وہ بھوکلا گئی۔ کچھ بھی کہہ دینا، جس قابل سمجھو مجھے، وہ مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا۔ ایقان کا گھبرانا اسے دلچسپ لگ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرمانبرداری سے بولی۔ تم مجھے یہ بھی بتا سکتی ہو کہ میں تمہیں کتنا اچھا لگتا ہوں؟ وہ ہنسی دبائی شوخی سے بولا۔ جی؟ ایقان کے ہاتھ پیر پھولنے لگے۔ کیوں میں اچھا نہیں لگتا تمہیں؟ وہ اب سراسر اسے تنگ کر رہا تھا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ایقان کے لیے جواب دینا محال ہو رہا تھا۔ اسے رباس کا مزاج حیران کر رہا تھا۔ کبھی فرصت میں تمہارا مطلب ضرور جاننا چاہوں گا۔ ابھی اتنا بتا دوں مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو۔ وہ مسکرا کر اعتماد سے بولا۔ ایقان کا چہرہ سرخ ہوا۔ اگلی دفعہ تمہیں اپنا بھرم رکھنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا۔ ہاں، میری طرفداری تم کر سکتی ہو۔ اچھا ہے، بیوی کا کوئی تو فائدہ ہو۔ تمہارے بعد مجھے کوئی ڈانٹے گا تو نہیں؟ وہ مزید بولا۔ ایقان جھمک گئی۔ وہ بول رہا تھا تو اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا نرم لہجہ اور الفاظ، ایقان اس کے سحر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ اگر شرم کا تقاضا نہ ہوتا تو ابھی بول دیتی کہ وہ بے حد اچھا لگتا ہے، یا شاید حد سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کی خاموشی پر رباس دھیرے سے ہنس دیا۔ وہ ایقان کو نہیں دیکھ رہا تھا مگر محسوس کر رہا تھا وہ شرما رہی ہے۔ جان ہی نہیں پایا کہ وہ اسی کو سوچ رہی ہے۔ رباس نے اسے دوبارہ کال کرنے کا کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ موبائل میں ایقان کا نمبر ڈیئر وائف کے نام سے محفوظ کرتا مسکرا رہا تھا، اور ایقان کال کٹنے کے بعد بھی کتنی ہی دیر اسے سوچتی رہی۔ وہ الہام کے منہ سے حمالہ کے رشتے کا سن کر لب سختی سے بھینچ گیا۔ الہام کا کال پر کیا کہنے لگا تھا؟ حمالہ کو چھیڑ رہا تھا۔ خان اور آج جھٹکے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں پہنچا اور تیار ہو کر گاڑی کی چابی اٹھاتا حویلی کی طرف نکل گیا۔ باہر شام کے سائے سیاہی میں ڈھل رہے تھے۔ بیک یارڈ میں ٹہلتا الہام جان ہی نہیں پایا کہ خان اور آج وہاں سے جا چکا ہے۔
الہام اور ہیلو، رباز گھر آیا تو اورات کہیں نہیں تھا۔ وہ الہام کے سر پر پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا پڑھ رہا تھا۔ اس کی پکار پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اوراد ابھی تک گھر نہیں آیا کیا؟ رباز نے سوال کیا۔ کب کے آ چکے، اپنے روم میں ہوں گے یا اسٹڈی روم میں؟ الہام مصروف سا بول رہا تھا۔ رباز ہر جگہ دیکھ چکا ہوں، وہیں کھڑے کھڑے کال ملائی۔ کہاں ہو اوراد؟ کال اٹینڈ ہوئی تو رباز نے چھوٹتے ہی سوال کیا۔ حویلی جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ حویلی؟ مگر کیوں؟ رباز نے چونک کر پوچھا۔ حویلی کے ذکر پر الہام کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ مگر کیوں؟ رباز نے چونک کر پوچھا۔ حویلی کے ذکر پر الہام کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ کیوں؟ میرا جانا منع ہے۔ اورات کے سنجیدہ سوال پر رباز ایک پل کے لیے گڑبڑا گیا۔ یار میں نے ایسا کب کہا؟ رباز نے وضاحت دی۔ ملنے جا رہا ہوں، کل آ جاؤں گا، آپ کو کوئی کام تھا؟ اورات کے سنجیدہ سوال پر رباز نے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، پہنچ کر کال کر دینا۔ رباز نے ہدایت دے کر کال کاٹ دی۔ الہام بیڈ پر گر گیا۔ مجھے بھی لے جاتے حویلی یار، وہ رونے والا ہو گیا، اپ سیٹ لگ رہا تھا۔ خدا خیر ہی کرے، رباز نے ڈھیلے سے لہجے میں کہا اور وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ حویلی میں پہنچا تو رات ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے قدم بڑھاتا اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جب اوپر چھت پر ٹہلتی حمالہ پر نظر پڑی، وہ لب بھینچے یکدم اسی جانب بڑھ گیا۔ وہاں حمالہ جوش و خروش کے ساتھ کال پر گلالئی سے بات کر رہی تھی۔ دیکھو ہم پارٹنرز تھی نا، مجھے صرف تمہارے لالا کو دیکھنا ہے کہ آخر کیسی پرسنالٹی ہے، کیونکہ مجھے اورات لالا جیسے روڈ مرد بالکل نہیں پسند۔ اور ہاں، میں یہ بھی بتا دوں، میں تمہارے لالا کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی تم لوگوں کے پاس، کیونکہ میرا حویلی والوں سے ملے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ اور حمالہ کی شرائط جاری تھی۔ گلالئی ہنسی دبائے اسے سنتی جا رہی تھی۔ چھت پر پہنچا اورات اس کی باتیں سن کر ماتھے پر بل ڈالتا اس کے سر پر پہنچا تو حمالہ گڑبڑا گئی۔ لالا آپ، میں بہگلا کر وضاحتیں دیتی وہ کال کاٹ گئی۔ گلالئی اس کے ہکلاتے الفاظ سن کر ہی سمجھ گئی تھی کہ خان اورات اس کے سر پر پہنچ گیا ہے۔ وہ گھر میں بیٹھی اس کی حالت پر ہنس رہی تھی۔ کس کا پرپوزل آیا ہے تمہارے لیے؟ وہ سنجیدگی سے سوال کر رہا تھا۔ حمالہ حیران ہوئی۔ ادب انکل کے بیٹے کا، ریما آنٹی نے رباز لالا کی شادی پر ہی مجھے دیکھ کر پسند کر لیا تھا، اور پھر وہ پوری تفصیل بتانا شروع ہو گئی تھی۔ خان اورات نے بھویں بھینچ کر اسے دیکھا۔ اگر تم پڑھنا چاہتی ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو، وہ اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا۔ حمالہ کو یکدم چپ لگ گئی۔ ریما آنٹی کو میری اسٹڈی سے کوئی مسئلہ نہیں، حمالہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے حیرت تھی خان اورات اس کے معاملے میں دلچسپی کیوں لے رہا تھا۔ مجھے مسئلہ ہے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم چاہتی ہو تمہارا یونی جانا بند نہ ہو تو اس رشتے سے انکار کر دو۔ اورات نے اپنے الفاظ پر زور دے کر کہا۔ آپ کو اور خانی مورے کو ویسے بھی میری ہر بات پر اعتراض ہوتا ہے۔ میں اس رشتے کے لیے اپنی مرضی بابا کو بتا چکی ہوں، مجھے انکار نہیں ہے۔ حمالہ ضد میں آ گئی۔ خان اورات کا مسلسل ہر بات پر ٹوکنا اسے غصہ دلا رہا تھا۔ بعد میں مت کہنا، پڑھائی پوری ہونے سے پہلے شادی کر دی، وہ سنجیدہ سا وان کر رہا تھا۔ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، میں کہہ چکی ہوں میری شادی کر دیں تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، حمالہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اورات نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور سر ہلا دیا جیسے سمجھ گیا ہو۔ اچھی بات ہے، وہ پلٹ کر چلا گیا۔ حمالہ اس کے جملے کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتی رہ گئی۔ خان اورات نیچے مردان خانے میں باپ اور دادا کے پاس پہنچ گیا۔ حویلی کے سب مرد ہی وہاں موجود تھے۔ ابراہیم، کیا تم واقعی یہی چاہتے ہو؟ تم اس لڑکی کے ساتھ کیسے؟ خان موسیٰ کچھ پریشان سے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ خانزادہ نے ابراہیم کو دیکھا۔ تم نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خانزادہ نے اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ میں نے سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، ابراہیم مضبوط لہجے میں بول رہا تھا۔ بس پھر علیحہ کی خالہ اگلے ماہ آ رہی ہے۔
علیحہ کی شادی کے ساتھ ابراہیم کی شادی کر دیتے ہیں اور حمالہ کی ابھی صرف منگنی کر دو۔ کیا ادب خان کے بیٹے کا رشتہ قبول کر لیا گیا ہے؟ خان عاذر نے فیصلہ کرتے ہوئے خان داور کو دیکھا۔ حمالہ کا رشتہ کہیں نہیں ہوگا۔ کب سے خاموش کھڑے اور رات نے اپنے مطلب کی بات آتے ہی لب کشائی کی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ اور رات تم کب آئے؟ خانزادہ نے خوشی سے اسے دیکھا۔ حمالہ کے رشتے پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ خان عاذر نے اس سے سوال کیا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گیا۔ میری حمالہ سے شادی کروا دیں۔ اور رات نہایت سکون سے بولا تو خان داور ٹھٹک گئے۔ ابراہیم نے مسکرا کر گہرا سانس بھرا۔ اور تم مجھے حکم دے رہے ہو؟ رشتہ ایسے مانگتے ہیں کیا؟ خانزادہ نے بیٹی کو عقل دلائی۔ خان داور مسکراہٹ دبا گئے۔ ان کو ہی بتا رہا ہوں، آپ کی بیٹی سے مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ سر اٹھا کر خان داور کو دیکھنے لگا۔ اسے رشتہ مانگنا سکھانے سے بہتر ہے ہاں کر دیں۔ کیوں لالا؟ اور آج سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے بھلا؟ خان یاور ہمیشہ کی طرح جذباتی پن سے بولے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو اورات بہت عزیز ہے، مگر ادب خان کو کیا جواب دیں گے؟ خان داور پریشانی سے بول رہے تھے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے تو اورات بہت عزیز ہے، مگر ادب خان کو کیا جواب دیں گے؟ خان داور پریشانی سے بول رہے تھے۔ ادب خان سمجھدار انسان ہے، وہ بھی جانتا ہے ہمیشہ رشتہ کرتے ہوئے اپنوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ خان عاذر لاپرواہی سے بول رہے تھے۔ میں سمجھا دوں گا، میرے بیٹے کو کوئی انکار نہ کرے، اس نے پہلی مرتبہ کچھ مانگا ہے مجھ سے۔ خانزادہ نے محبت سے خان اورات کو دیکھا۔ وہ ایک تشکر بھری نظر باپ پر ڈالتا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ابراہیم بھی وہاں سے جا چکا تھا۔ باقی بڑے شادی کے معاملات پر بحث کرنے لگے۔ حمالہ شاکڈ سی خان داور کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ مرحا بھی مسکرا رہی تھی۔ مجھے تو خوشی ہے میری بیٹی میرے پاس رہے گی، اور خان اورات سے بہتر اس کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ خان داور کی بات پر حمالہ صدمے سے نکلی۔ بابا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، مجھے شادی نہیں کرنی اورات لالا سے۔ حمالہ نے صاف انکار کر دیا۔ حمالہ، پاگل پن مت کرو، تم نہ سمجھ ہو، تمہیں کیا پتہ کون بہتر ہے کون نہیں؟ مرحا نے بے ساختہ اسے ٹوکا۔ میں نہ سمجھ نہیں ہوں، ریما آنٹی کے بیٹے سے کروں گی شادی، بس ان کو انکار نہیں کریں، حمالہ نے فیصلہ سنایا۔ خان داور سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تم باپ کے سامنے اپنے رشتے کی بات کر رہی ہو حمالہ، کچھ تو خیال کرو۔ داور نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ آنکھوں میں تیزی سے آنسو بھر لائی۔ آپ میری مرضی کے خلاف میری شادی نہیں کر سکتے بابا۔ وہ روتے ہوئے باپ سے ناراض ہونے لگی۔ ایسا نہیں ہے بیٹا، میں تو تمہاری مرضی پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتاؤ اورات میں کیا کمی ہے؟ داور اسے اپنے پاس بٹھا کر نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگے۔ مرحا بیچارگی سے حمالہ کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے اچھے نہیں لگتے، بالکل ہی اچھے نہیں لگتے۔ آپ میری جہاں شادی کر دیں، مگر اورات لالا سے بالکل نہیں، پلیز بابا، ورنہ میں روتی رہوں گی۔ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے باپ کو دیکھنے لگی۔ داور کا اس کے آنسو دیکھ کر ہی دل بیٹھ گیا تھا۔ آپ اس کی باتوں میں نہیں آئیں خان صاحب، یہ نادان ہے، میں اسے سمجھاؤں گی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، سب اسے اچھے سے جانتے ہیں، اس کے نخرے اٹھاتے ہیں، اور کیا چاہیے؟ مرحا نے تیزی سے بولتے ہوئے خان داور کو کوئی بھی فیصلہ کرنے سے باز رکھا۔ وہ ماں تھی، حمالہ کو اچھے سے جانتی تھی، انہیں پتہ تھا لاڈ پیار میں اس کے اندر جو خامیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ خان حویلی والے ہی برداشت کر سکتے تھے۔ اپنے پاس رکھنا ہے تو شادی نہیں کریں، لیکن میں اورات لالا سے شادی نہیں کروں گی، حمالہ چیخ کر بولتی ان کے کمرے سے چلی گئی۔ داور اس کے لیے پریشان ہونے لگے۔ مرحا انہیں تسلی دینے لگی کہ خود سمجھائے گی، مگر حمالہ سمجھنے کا بھی اثر نہیں لے رہی تھی۔ وہاں ثنا بیگم ابراہیم کے لیے حمینہ کا سن کر بھڑک اٹھی تھیں۔ اکان کی شادی میں پورے خاندان نے اسے میری ملازمہ کی حیثیت سے دیکھا ہے، سب کیا کہیں گے، اتنے قابل پوتے کے لیے ثنا نے ملازمہ لے لی۔ ثنا بیگم تو مارے پریشانی کے بحال ہونے لگی تھیں۔ خانزادہ فیصلہ کر چکا ہے، خان موسیٰ نرمی سے بولے تو ان کا سر گھومنے لگا۔
خانزادہ کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ میرے 2 بیٹے تھے اور اس نے ان دونوں کا فیصلہ بھی خود کیا تھا۔ اب اپنے پوتوں کے لیے میں اسے فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ثنا بیگم غصے سے بولی، وہ بہتر فیصلہ کرتا ہے، ہماری خوشی دیکھتا ہے۔ کیا آپ نے زرشے اور پروا میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ ہم دونوں بہت خوش بھی تو ہیں۔ موسیٰ نے تحمل سے اپنی مثال پیش کی۔ ابراہیم تو فیصلہ کر کے شہر واپس لوٹ گیا تھا، اب وہ پھنس چکے تھے۔ تم دونوں کی بات اور تھی، زرشے خاندانی لڑکی ہے اور پروا بھی اچھے گھر کی لڑکی تھی۔ اس ملازمہ کے نہ خاندان کا پتہ ہے، نہ کوئی ولی وارث ہے، نہ جانے بچی بھی جائز ہے یا نہیں۔ ثنا بیگم کے حد تک آمیز جملوں پر خان موسیٰ پریشانی سے زرشے کو دیکھنے لگے۔ وہ دونوں ابراہیم کی خوشی کے خاطر حمینہ کو قبول کرنے کو تیار تھے، مگر ثنا بیگم کا رد عمل ان کی توقع کے مطابق شدید قسم کا تھا۔ ایسی باتیں کر کے آپ ابراہیم کا دل برا کریں گی مورے، وہ حمینہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اور آپ چاہے جو بھی کہیں مگر خانزادہ اس کا ساتھ دے گا۔ ایسا نہ ہو آپ کی مخالفت پر ابراہیم بیوی کو لے کر شہر جا بسے۔ خان موسیٰ نے نرمی سے ماں کو سمجھایا۔ ثنا بیگم اس بات پر الٹا چیخنے لگی۔ حمینہ کو خانزادہ پہلے ہی اپنے پورشن میں لے جا چکے تھے، ورنہ سارا غصہ اسی پر نکلتا۔ حویلی میں ایک ساتھ 3 شادیاں تیار تھیں، جن میں 2 شادیوں کی پرزور مخالفت کی جا رہی تھی۔ نہ ثنا بیگم حویلی میں ایک ساتھ 3 شادیاں تیار تھیں، جن میں 2 شادیوں کی پرزور مخالفت کی جا رہی تھی۔ نہ ثنا بیگم ابراہیم کی شادی کے لیے آمادہ تھی، نہ حمالہ کسی کے سمجھانے کا اثر لے رہی تھی۔ مردان خانے میں مرد الگ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ خان اوراد خان ابراہیم مزے سے شہر میں بیٹھے تھے اور پیچھے حویلی میں ان کی وجہ سے ٹینشن پھیلی ہوئی تھی۔ لالا، یہ حویلی میں کیا چل رہا ہے آخر؟ آج علیحا نے بتایا حمالہ کی آپ کے ساتھ شادی کی جا رہی ہے۔ الہام رات کے وقت بھاگا بھاگا اس کے کمرے میں پہنچا اور پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولا۔ کتاب پڑھتے اوراد نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور سوالیہ انداز میں ابرو چڑھائے۔ یار بتائیں، یہ کیا چکر ہے؟ اس کا ادب خان کے بیٹے کے ساتھ رشتہ ہونا تھا نا؟ الہام کی پریشانی اوراد کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ کتاب بند کرتا مکمل طور پر الہام کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں، ان لوگوں نے رشتہ مانگا، مگر پھر یہی طے ہوا کہ حمالہ کی شادی میں ہی میرے سے ہی ہوگی، حویلی میں ہی میرے سے ہوگی۔ تمہیں پریشانی کیا ہے یہ بتاؤ؟ خان اوراد نہایت اطمینان سے بول رہا تھا۔ الہام منہ بناتا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں خوش تھا کہ چلو میرا کام آسان ہو جائے گا، وہ بے چارگی سے بول رہا تھا۔ اوراد ٹھٹک گیا۔ کیسا کام؟ اس کے سوال پر الہام جھنپ گیا۔ وہ ذرا حمالہ کے تھرو ادلے بدلے والا کام ہو جاتا۔ مجھے ادب انکل کی بیٹی اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ الہام بلا جھجک اپنے بڑے بھائی کو بتا رہا تھا۔ الہام ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے حمالہ کا رشتہ وہاں کیا جاتا۔ تم بابا سے بات کرنا، باقی وہ سنبھال لیں گے۔ اوراد نے نرمی سے کہتے ہوئے اپنی کتاب اٹھا لی۔ ہاں تھینکس، یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا۔ الہام کی آنکھیں گلالئی کو سوچ کر چمک اٹھیں، پھر چونکا۔ ویسے ایک اور کنفیوژن بھی ہے، یہ آپ اتنے فرمانبردار کب سے ہوئے کہ حویلی میں فیصلہ ہوا اور آپ نے مان لیا؟ الہام نے سوچتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوراد کتاب کھولتے ہوئے رک کر اسے دیکھنے لگا اور الہام نے اسے انگلی اٹھا کر بولنے سے روکا۔